اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ دوستوں، آپ کو یاد ہوگا سورہ مائدہ شروع جب ہوئی تھی اسی وقت بتایا تھا کہ اس صورت میں احکام زیادہ بتائے گئے ہیں، دوسری باتوں کی بنسبت احکام زیادہ بتائے گئے ہیں اس میں، جیسے کہ آپ پیچھے سن رہے تھے۔ اس آیت شریفہ میں بھی احکام ہی ہیں۔ پہلی بات اور بڑی خوشخبری اور امت کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے واسطے بڑی آسانی، بڑی خوشخبری وہ یہ ہے الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے واسطے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ یہ جملہ پہلے بھی آیا تھا، قل احل لکم الطیبات، آج پھر یہ دوبارہ پھر یہ اسی آیت میں یعنی اسی صورت میں اگلی آیت میں پھر یہ آیا ہے۔ دیکھو الفاظ کا ترجمہ تو وہی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، لیکن بہت ساری باتیں مضمون میں آگے پیچھے غور کرنے سے سمجھ لی جاتی ہیں۔ اس کے پیش نظر اس آیت شریفہ کا مطلب مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارے واسطے پاکیزہ چیزیں ہمیشہ کے واسطے حلال کر دی گئی۔ اب ان میں سے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوگا۔ اول تو آپ منسوخ کا مطلب بھی سمجھتے ہیں اور نہیں سمجھتے تو وہ واپس نہیں لیا جائے گا۔ یہ آسانی بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ آسانی کس معنی کر؟ دیکھو، آپ کو آپ کی ماں، آپ کا باپ یا آپ کا جس کے آپ ماتحت میں کام کرتے ہیں صبح کچھ حکم دے، شام کو کچھ حکم دے، اب کچھ کہے تھوڑی دیر کے بعد کچھ کہے، تو آدمی کو اس کی تعمیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کے منشا کو ہم نے سمجھا، اس کے کہنے کے مطابق ہم نے عمل کیا اور اسے کہہ دیا ایسا کیوں کیا تم نے، یہ تو تم نے غلط کر دیا، تو بہرحال پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں، پاکیزہ اور مزیدار چیزیں جو تمہارے واسطے حلال کر دی گئی اب وہ ہمیشہ حلال ہی رہیں گی۔ یہ ہے وہ خوشخبری اور یہ ہے وہ آسانی، جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ بات میں پھر دوبارہ لوٹاتا ہوں اور اس کو بار بار سوچنے کی ضرورت ہے، لوگوں سے بات کرنے سے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو دین سے تھوڑے دور ہیں ان سے بات کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ وہ دین کی، مذہب اسلام کی پابندیوں کو بیکار کی پابندیاں سمجھتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری آزادی میں رکاوٹ ہے اور ہمارے مزے میں رکاوٹ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اس واسطے بہت مرتبہ اس کی خلاف ورزی کر کے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے لیتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ تو دیکھو دوستو، اللہ نے گندی ناپاک چیزیں
جن کا جسم میں کوئی غلط اثر آ سکتا ہے یا اخلاق میں روحانی طور پر کوئی غلط اثر آ سکتا ہے، وہ سب ہمیشہ کے لیے حرام کرتی. اور وہ پاکیزہ چیزیں جن سے ہمارا جسم بھی تندرست رہے اور ہماری اخلاقی حالت، ہماری سمجھ فہم بھی صحیح رہے، وہ چیزیں ہمارے واسطے حلال کی ہیں. تو دونوں چیزیں اس ایک جملے میں، آیت تو بہت بڑی ہے، اس ایک جملے میں ہمارے لیے سمجھ میں آئی ہے. اب اس کے بعد آپ اگلا جو حکم بیان کیا گیا ہے اس کے لیے تھوڑی سی تمہید سنیے. آسمانی مذہب 3 ہی دنیا میں موجود ہیں، ایک اسلام، ایک یہودیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری اور جو شریعت اتری، اور تیسرے عیسائیت. عیسائیت میں، شریعت میں اور احکام میں زیادہ تر تورات ہی کے تابع ہیں، تورات ہی کے ماتحت ہیں، کچھ نئی باتیں بھی ہیں، لیکن یہ 3 آسمانی مذہب ہیں. اور آپ ذرا سمجھ کو باریک کیجئے، غور کیجئے اور میری بات پہ سمجھنے میں کوشش کیجئے گا. یہ لوگ تینوں مذہب 3 باتوں میں قریب متفق ہیں. نمبر 1 توحید میں. اگرچہ عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، اللہ اور عیسیٰ اور مریم، یا اللہ، عیسیٰ اور روح القدس، 3 مانتے ہیں، لیکن وہ ان میں تعویل کر کے تینوں کو ایک بتاتے ہیں. بہرحال اصولی طور پر وہ بھی توحید کے مدعی بھی ہیں، اور اللہ نے ان کے اس دعوے کو کسی نہ کسی درجے میں تسلیم کیا ہے. کس درجے میں تسلیم کیا میں بتاؤں گا ابھی. نمبر 2 رسالت. عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء آئے، ان سب کو یہودی مانتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے ان سب کو مانتے ہیں. تو رسالت میں وہ متفق ہیں، ہم بھی اور وہ بھی. اسی طریقے سے مرنے کے بعد زندہ ہونے، جنت میں جانے، جہنم میں جانے، اگرچہ ان کے مفہوم میں ہمارے یہاں اور ان کے یہاں فرق ہے، لیکن اصولی طور پر وہ ان 3 چیزوں میں متفق ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 2 حکم عطا فرمائے ہیں. ایک حکم یہ کہ جانور ذبح کیا مسلمان نے، اور انہی شرطوں کے ساتھ جن کا بار بار آپ کے سامنے ذکر آ چکا، کہ اللہ کا نام لے کر 4 رگیں کاٹ دی یا کم سے کم 3 کاٹ دی. تو اس کے واسطے جیسے مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، ایسے ہی اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے ہمارے واسطے. مثلا اگر کوئی یہودی ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبح کیا ہوا ہمارے واسطے حلال ہے، اور اگر کوئی عیسائی اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبح کیا ہوا ہمارے واسطے حلال ہے. آ رہی ہوگی بات سمجھ میں؟ اور ان کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں. ان کے علاوہ کوئی ہو، چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی سکھ ہو، چاہے کوئی کسی مذہب پر عمل کرنے والا ہو، اگر وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان تو وہ ہے ہی نہیں، اگر وہ اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کرتا ہے تو بھی اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے بلکہ مردار ہے. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو میں پھر دوبارہ لوٹاؤں، کچھ چیزیں ہمارے اور ان کے درمیان مشترکہ طور پر متفق ہیں. اللہ نے ان کی رعایت کرتے ہوئے ہی ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے واسطے حلال ہے.
اہل کتاب میں یہودی بھی آ گئے اور عیسائی بھی آ گئے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ بھی ہمیشہ اللہ کے نام پر ہی ذبح کرتے تھے، کسی اور کے نام پر ذبح نہیں کرتے تھے۔ ایک تو یہ بات ہے، بات تو واضح ہو گئی، لیکن میں اس کے ساتھ اور کچھ باتیں بتا دوں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، لیکن یہ حکم صرف گردن کاٹنا جس کو کہتے ہیں ہم ذبح کرنا، یہاں تک محدود ہے۔ اگر کسی مسلمان نے ذبح کیا اور اس کی کھال کسی غیر مسلم نے اتاری اور اس کی بوٹیاں کسی غیر مسلم نے بنائی تو پھر وہ حلال ہے، پھر وہ حلال ہے ذبح تک اتارنے۔ اسی طرح جب آپ یہ سمجھ گئے کہ مسلمان یا اہل کتاب عیسائی یا یہودی کا ذبیحہ حلال ہے، تو اگر عورت ذبح کرتی ہے تو بھی حلال ہے، اور مرد ذبح کرتا ہے تو بھی حلال ہے۔ یہ ایک بات اور سمجھیے گا اور اس کو اچھی طرح سمجھیے گا۔ آج ایک مسئلہ شروع ہو گیا اور کثرت سے نوجوان اس کی طرف جا رہے ہیں، اور بہکانے والے لوگ ان کو بہکا رہے ہیں۔ ارے نماز ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے، ننگے سر نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں، جو اس پر عمل کرنے والے ہیں، ایسا کہنے والے ہیں، وہ تو ہیں ہی، لیکن ہمارے میں بھی مخلص مولوی نہیں، صرف اپنی مقبولیت بڑھانے کے واسطے نوجوانوں کے مزاج کے مطابق بات کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں داعی ہے۔ ننگے سر بھی نماز جائز ہے، کونیاں کھلی ہوں جب بھی جائز ہے، ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں جب بھی جائز ہے، یہ اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ صحابہ کے پاس کہاں کپڑے ہوتے تھے، ان کو تو بس یہ تو لنگی ہوتی تھی، یا کسی کسی کے پاس چادر ہوتی تھی، لنگی کے علاوہ ایک چادر ہوتی تھی، ان کا تو جسم کھلا ہی رہتا تھا، وہاں ٹوپی کہاں ہوتی تھی، وہاں تو ان کی کونے ہونے سب کھلی رہتی تھی۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو دیکھو سنو، یہ ادھوری باتیں ہیں، پوری باتیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام صحابہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ پگڑی، امامہ اور اس کے نیچے ٹوپی پہنتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امامہ باندھنے سے منع کر دیا تھا کہ یہ تو دوسرے لوگوں کا ہے، ہمارے میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ امامے کے نیچے ٹوپی بھی ہونی چاہیے۔ یہ اور حدیثوں میں آتا ہے، صحابہ کے حالات میں آتا ہے، اگر وہ امامہ نہیں تو صرف ٹوپی پہنتے تھے۔ اور ٹوپی کے متعلق بھی آتا ہے کہ دو طرح کی ہوتی تھی، ایک وہ ہوتی تھی جو سر سے کافی اونچے اٹھی ہوئی ہوتی تھی اور بالکل وہ امامے کی طرح سے ہو جاتی تھی، اور ایک سر سے چپکی ہوئی جیسے کہ عام طور سے ہم لوگ پہنتے ہیں۔ عام حالات میں یہ رہتے تھے، اور عام حالات میں بھی ننگے سر نہیں رہتے تھے۔ یہ ہے کہ جب وہاں عام حالت میں ننگے سر رہتے ہی نہیں تھے تو ننگے سر نماز پڑھتے کیسے تھے وہ؟ یہ بات ہے، یہ ہے بات۔ اس واسطے میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا، ہاں تو بات پوری سمجھنی چاہیے، اس کو کہہ رہا تھا میں۔ تو ٹوپی پہن کر، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس لباس کو پہن کر آپ بازار میں نہ جا سکیں، جس لباس کو پہن کر آپ اچھی معزز مجلس میں نہ جا سکیں، اس لباس کو پہن کر آپ مسجد میں نہیں آئیں گے نماز پڑھنے کے واسطے۔ وہ یہ ہے، تو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔
اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اسی طرح ہر مسلمان کو ہر وقت پاک رہنا چاہیے، پاک رہنا چاہیے۔ اگر ممکن ہو، اور جن کو اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے، ایسا موقع دیا ہے، وہ ہر وقت باوضو رہتے ہیں۔ اور جنابت کی حالت میں، یعنی جب غسل واجب ہو اس وقت میں تو اس میں تو رہنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ حکم یہ ہے کہ رات کو جب آپ فارغ ہوئے اسی کے کچھ دیر کے بعد نہا کر لیٹو، اور اگر نہا نہیں سکتے کسی وجہ سے تو کم سے کم وضو کر کے لیٹو۔ اور اگرچہ اس کی اجازت ہے، لیکن صبح فجر کی نماز سے پہلے پہلے نہا لینا لازم اور ضروری ہے، بلکہ فرض و واجب ہے۔ اور اتنی تاخیر کرنا کہ فجر کی نماز قضا ہو جاوے، یہ حرام ہے۔ اب اگر کچھ لوگ یوں ہی پھرو جاویں ناپاک حالت میں ہی، تو یہ غلطی ہے، گناہگار ہے وہ۔ یہ تفصیل آپ نے سمجھ لی، اور یہ میں نے اس لیے بتائی تاکہ پوری بات آپ کے سامنے آ جاوے، غلط فہمی نہ ہو۔ بالفرض مان لو اگر کوئی مسلمان ہے لیکن جنابت کی حالت میں ہے اور وہ ذبح کر دیتا ہے، تو اس کا جو فعل ہے جنابت کی حالت میں گھومنا وہ تو گناہ ہے، لیکن یہ ذبیحہ حلال ہے، ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے۔ تو اب یہ کئی باتیں آپ کے سامنے آ گئی، عورت ذبح کرے یا مرد ذبح کرے دونوں جائز ہے، مسلمان ذبح کرے یا کتابی اہل کتاب یہودی یا نصاری تو وہ حلال ہے، پاک ذبح کرے یا ناپاک جنابت کی حالت میں ہو وہ ذبح کرے تو ذبیحہ حلال ہے۔ میں نے صرف ادھورا سا مسئلہ اسی لیے نہیں بتایا تھا کہ کبھی غلط فہمی ہو جاوے، اس لیے میں بہت دور سے بات لا کر پوری بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ ہم سمجھیے اگلی بات۔ آج کل دوسروں کا تو کیا حال، ہم مسلمانوں پر بھی، اور خاص طور سے جو لوگ دین سے کچھ تھوڑا دور رہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہی ہیں، دنیا ان پر ایسی مسلط ہو گئی کہ وہ دین کے اسی حصے کو ماننے کو تیار ہے جس سے ان کی دنیا سنورتی ہو، اور باقی کو نہیں۔ ہاں، تو تمام مذاہب کے لوگ اس چکر میں ہیں کہ ہماری تعداد زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اور وہ اس کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں دعوت و تبلیغ، یہ کام بھی کرتے ہیں، دوسروں کو اپنے مذہب میں داخل و شامل بھی کرتے ہیں۔ مشنری اسکول آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ان کا تو مقصد ہی یہی ہے، ہاں یہ ہے، لیکن وہ صحیح معنی میں اور سچ مچ میں کسی کو عیسائی بنانے کی فکر میں نہیں رہتے، بس اپنے آپ کو عیسائی کہنے لگو اور کاغذات میں اپنے آپ کو عیسائی بنا لو، باقی عیسائی مذہب کا کوئی عمل کرو تم یا نہ کرو، اس سے کوئی بحث نہیں، بس اپنے آپ کو عیسائی کہنے لگو اور اپنے آپ کو کاغذات میں عیسائی لکھوا لو، مردم شماری میں اپنے آپ کو عیسائی لکھوا لو، اس سے ان کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ ہاں پوری دنیا میں دوسرے پہلے نمبر پہ عیسائی مذہب ہے۔ اعمال عیسائی والے ہوں یا نہ ہوں، عقیدہ عیسائی والا ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہو۔ تو ایسا اگر کوئی عیسائی ہے اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، بلکہ صحیح معنی میں سچ مچ وہ ان سب باتوں پر ایمان اور یقین رکھتا ہو، عمل کرتا ہو جو عیسائی مذہب میں ضروری ہیں۔ ایسے ہی مطلب سمجھ لیجیے گا یہودی کو بھی کم سے کم اس کا عقیدہ تو بالکل صحیح ہو۔ آج کل جب آپ پڑھیں گے تو مغرب میں، ویسٹرن کے لیے آپ نہیں سمجھیں گے، مغرب اور یورپ میں بڑی تعداد میں لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو عیسائی یا یہودی، لیکن ان کی سوچ ہے ملحدانہ، خدا کا انکار، مذہب کا انکار۔ تو ایسے لوگوں کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ بس یہ میں نے آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھ دی۔
اور اسی تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے اگلی بات اور سمجھیے گا، مسلمان مرد کا نکاح یا تو مسلمان عورت سے ہو سکتا ہے یا اہل کتاب عورت سے ہو سکتا ہے، کتابی عورت سے ہو سکتا ہے، یعنی عیسائی عورت سے یا یہودی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، جائز ہے۔ اور چونکہ آپ یہ ساری بات سن چکے ہیں، اس لیے میں اب کہہ دوں گا کہ وہ واقعی یہودی ہو، صرف نام کی نہ ہو، اور وہ واقعی عیسائی ہو، صرف نام کی نہ ہو، یہ ہے۔ اور مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان سے ہی ہو سکتا ہے، کسی کتابی یہودی یا عیسائی سے نہیں ہو سکتا، کسی مشرک سے، کسی سکھ سے، کسی جینی سے، کسی سے مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، اسلام میں داخل ہوئے بغیر پھر تو مسلمان ہی ہو گئی، پھر تو مسلمان ہی نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ کورٹ میرج کر کے رہ رہے ہیں ان کی اولاد حرام کی ہے اور ان کو زندگی بھر زنا کا گناہ ملے گا۔ بس دیکھو، اگر مسلمان ہونے سے پہلے نکاح ہوا پھر تو ہوا ہی نہیں۔ ہاں جب تو ہوا نہیں، پہلے مسلمان ہوئی پھر نکاح کر لیا تب تو بات ہے، کچھ گنجائش کی ہے بھی، اور اگر پہلے نکاح کر لیا تھا بعد میں مسلمان ہوئی پھر تو اس نے نکاح کے وقت وہ مسلمان نہیں تھی۔ یہ ہے مرد اگر عیسائی ہے تو اس سے مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہونے کا، یہودی اگر مرد ہے تو اس سے مسلمان عورت کا نکاح، ہاں تو نکاح درست ہے، ہاں اس کا، جی ہاں۔ تو وہ عرض کر رہا ہوں میں کہ ان کے علاوہ یہودی یا عیسائی کے علاوہ کسی عورت سے نکاح درست نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے۔ اور مسلمان عورت کے واسطے صرف مسلمان مرد سے ہی نکاح ہے، یہودی مرد سے یا عیسائی مرد سے نکاح نہیں ہونے کا، یہ ہے۔ اب دیکھو، یہ آیت شریفہ اگرچہ آپ سن چکے ہیں، اس کا ترجمہ و تفسیر سن چکے ہیں، لیکن میں آج پھر آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور تم اے مسلمانوں، تم مشرک عورت سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آوے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مومن باندی، مسلمان باندی، وہ مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک عورت تمہیں اپنے حسن و جمال میں، مال و دولت میں یا حسب نسب میں حیرت میں ڈال دے، بڑے اعلیٰ درجے کی حسین ہو، بڑے اعلیٰ حسب نسب کی ہو، بڑی بہت دولت مند ہو، اس کے باوجود بھی ایک باندی، باندی جس کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اے مومنو، تم اپنی عورتوں، نیچے کے لو یا بہن بیٹیوں کا نکاح مشرکین سے مت کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آویں، اور جب تک ایمان نہ لاویں اس وقت تک ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہو گئی آپ حضرات کی معلومات کے واسطے، ہاں، اور یہی وہ نقطے ہیں جو اس وقت آسانی سے سمجھ میں آ جاویں، دوسرے وقت میں نہیں آتے۔ یہاں یوں کہا کہ اے مسلمان مردو، تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، تو یہاں یوں کہنا چاہیے تھا کہ اے مسلمان عورتوں، تم مشرک مردوں سے نکاح مت کرو، لیکن یہاں یوں کہا کہ اے مومنو، تم اپنی بیٹی بہنوں کا نکاح مشرکین سے مت کرو۔
فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ ہاں دیکھو، اگرچہ بالغ لڑکی، ہوش حواس والی بالغ لڑکی اپنا نکاح خود کرے اور کفو میں کرے تو وہ جائز ہے، احناف کے نزدیک جائز ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شریعت اسلامی میں پسند نہیں ہے کہ لڑکی خود اپنا نکاح کسی مرد سے کرے، بلکہ اس کے جو ولی ہیں، ولی ذمہ دار، باپ ہے، بھائی ہے، دادا ہے اور چچا ہے، مثلا باپ بھائی نہیں ہے، چچا ہے، تو وہ اس کا نکاح کرے۔ جی جی، ایک حدیث پاک ہے کہ جس عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا فنکاحها باطل باطل باطل۔ تو یہ بات خاص طور سے میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ دوسروں کے دیکھا دیکھی ہماری سوچ ایسی ہوتی جا رہی ہے، مردوں کی بھی سوچ اسی طرح کی ہوتی جا رہی ہے، عورتوں کی تو ہو ہی رہی ہے، چونکہ عورتوں کو تو اس میں آزادی ہے، عورتوں میں تو ان کی نفس کی بات پوری ہوتی ہے، ان کی خواہش پوری ہوتی ہے، مرضی پوری ہوتی ہے ان کی۔ ہاں یہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن غلام جس کے پلے کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوتا، کسی پیسے کا مالک نہیں ہوتا، اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوتا، اور مومن غلام تمہارے لیے مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں حیرت میں ڈال دے، بہت زبردست عہدے والا ہے، بڑے نامی گرامی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بڑا حسین و جمیل تندرست پٹھا جوان ہے، یہ چیزیں حیرت میں ڈالنے اور نکاح کے وقت یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تو اس کے باوجود غلام تمہارے لیے، مومن غلام تمہارے لیے بہتر ہے۔ بات پوری ہو گئی۔ یہاں ایک بات تھوڑی سی میں عرض کر دوں کہ حدیث پاک میں تو یوں آیا ہی ہے کہ یا تو عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کے مال و دولت کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے پیشانی پہ مٹی لگ جاوے تو دیندار کو تلاش کر، مال والی کو نہیں، حسن و جمال والی کو نہیں، حسب نسب اونچے خاندان والی کو نہیں۔ یہاں بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے۔ بات تو یہ پوری سی ہو گئی جو میں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن آگے بھی بات سمجھ میں آئے گی، یہاں بھی سمجھ میں آئے گی۔ اولئک یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر تم کسی مشرک عورت سے نکاح کرو گے تو وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گی، اگر مشرک مرد سے نکاح کرے گی مسلمان عورت تو اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا، اس لیے کہ صحبت سے اور خاص طور سے پیار محبت میں مبتلا ہو کر ہر بات مانی جاتی ہے، بلا شرط مانی جاتی ہے، بلا عقل سے فیصلہ لیے بلا شرط مانی جاتی ہے۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بلاتے ہیں جنت کی طرف، اور اللہ تعالیٰ تم کو بلاتے ہیں مغفرت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے۔ تو یہ نکاح محض ایک نکاح اور سماجی عمل نہیں ہے، بلکہ نکاح بھی یا تو جہنم میں لے جانے والا ہے یا جنت میں لے جانے والا ہے۔ یہ ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں خوب آ گیا۔ اب اس کے بعد ایک بات اور سمجھیے۔ ایک بات تو بھائی کہہ ہی رہے تھے، پہلے کورٹ میرج بھی ہو گیا، پھر نکاح بھی ہو گیا، پھر مسلمان ہو گئی۔ جب وہ نکاح کے وقت مسلمان ہی نہیں تھی تو پھر تو نکاح ہوا ہی نہیں۔ مان لو پہلے مسلمان ہوئی پھر نکاح ہوا، تب یہاں دو باتیں سوچنے کی ہیں۔ وہ اسلام کو پسند کر کے اسلام میں داخل ہوئی، یا اسلام کو پسند کر کے وہ شخص اسلام میں داخل ہوا، یا وہ لڑکی کو پسند کر کے اسلام میں داخل ہوا، یا وہ لڑکے کو پسند کر کے اسلام میں داخل ہوئی۔ تو یہ چیز دیکھنے اور غور کرنے کی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غیر مسلم کو مسلمان بنا لیا اور اسے پھر نکاح کر لیا تو بہت بڑا ثواب کا کام کیا۔
نہیں. بہت مرتبہ اور عورت کے معاملات میں تو یہ بات کثرت سے دیکھی جاتی ہے، اس کو تو صرف حسن و جمال اور دولت چاہیے. جی ہاں، بہت سے مرد بھی دولت اور حسن و جمال ہی کے پیچھے ہوتے ہیں، اور وہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مسلمان کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا تو ہم مسلمان ہو گئے. زندگی بھر اس کے بعد نہ اس نے دین سیکھا، ایمان اور عقیدہ درست نہیں کیا، اعمال درست نہیں کیے، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. ہاں، یہ بھی بات ہو گئی. اب اس کے بعد ایک بات اور سنیے. قرآن پاک میں اگرچہ عیسائی اور یہودی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، جیسا کہ ابھی آپ ترجمے میں سنیں گے، اور سب باتیں آ گئی آپ کے سامنے. باتیں تو سب نہیں آئی، بھی تو آیت شریفہ میں بہت کچھ ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں کتابی عورتوں سے، یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کرنے پر پابندی لگا دی تھی. کیوں لگا دی تھی جو قرآن پاک میں اجازت؟ اس واسطے کہ وہ جو بات میں نے ابھی کہی تھی آپ کے سامنے کہ وہ اسلام کو، مومن مسلمان کو پسند کر کے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ اسلام کے خلاف سازش کرنے کے واسطے ان کے مسلمانوں کے گھروں میں آتی تھی، اور اسلامی حکومت کے واسطے سازشیں کرنے کے واسطے گھروں میں آتی تھی. یہ چنانچہ بہت مرتبہ تو وہ اپنے شوہر سے وہ کام لے لیا کرتی تھی، اور بہت مرتبہ ان کی اولاد یہ کام کیا کرتی تھی. تو جب حالات ایسے ہوں تو پھر اگرچہ جائز ہے لیکن نکاح نہیں کرنا چاہیے. یہ گھنٹی بج گئی ہے، تو میں جہاں تک میں نے آپ کو بتایا میں وہیں تک ترجمہ کرتا ہوں، آگے میں چھوڑ دوں گا چونکہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں. صرف ترجمہ کروں گا تو وہ باتیں رہ جائیں گی، اور ان کو بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان کا کھانا تمہارے واسطے حلال ہے. مراد اس سے وہی ذبیحہ ہے. لیکن پھر یہاں مسئلہ ایک اور بھی پیدا ہو گیا کہ غیر مسلم کا کھانا گوشت کے علاوہ، ذبح کیے ہوئے کے علاوہ، جیسے عام کھانا روٹی چاول وغیرہ، یہ حلال ہے ہمارے واسطے کہ نہیں ہے؟ ہاں. تو دیکھو دوستو، پہلی بات، جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ شخص پاکی اور صفائی کا اہتمام کرتا ہے تو پھر ان کا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ البتہ اگلی بات بھی سمجھیے، چاہے وہ میں کھلاؤں آپ کو یا آپ کھلاویں مجھے یا کوئی اور، ہمیں دیکھ لینا چاہیے اس کا چائے پلانے کا منشا کیا ہے. کیوں پلا رہا مجھے چائے، یہ کیوں کھلا رہا ہے یہ مجھے کھانا؟ ہاں، اگر اس کا منشا کوئی اور ہو، غلط منشا ہو، تو مت کھاؤ. اور ایسے موقع پہ ہی اس منشا اور مقصد کے پیش نظر مفتیان کرام اس کو ناجائز کہہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہولی، دیوالی اور دوسرے تہواروں پر وہ دیتے ہیں، تو اکثر ان کا منشا آپ کو اپنے سے مانوس کرنا ہوتا ہے. مانوس کرنا ہوتا ہے. جب آپ دیکھیں گے کہ ہاں مٹھائی لے کے آیا ہے ڈبہ، جب دیکھیں وہ پوری کچوری کیا کسنے میں بھیجا ہے، تو پھر آپ اس کو ہولی کی بدھائی بھی دے دیں گے، ہولی دیوالی کی آپ کو بدھائی بھی دے دیں گے آپ. ہاں، حالانکہ مبارکباد دینا، بدھائی دینا جائز نہیں ہے. تو اس منشا کو دیکھ کر اگر اس کو ناجائز کہہ دیا جاوے تو الگ بات ہے، لیکن عام کھانا کسی بھی کافر کا ہو جو وہ پاک صاف ہے تو کھا لینا جائز ہے. اور ذبیحہ کے متعلق یہ بات ہے جو آپ کو بتائی، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا ذبیحہ ان کے واسطے حلال ہے. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تمہارے واسطے پاک دامن عورتیں مومنین میں سے، اور پاک دامن عورتیں
ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے حلال ہیں، یعنی ان کا نکاح تمہارے واسطے درست ہے۔ بس میں یہی چھوڑ رہا ہوں درمیان میں ہی بات، چونکہ آگے کئی باتیں ہیں جن میں تفصیل ہونی ضروری ہے آج کے لحاظ سے۔ کافر تو ہیں لیکن وہ دوسرے کافروں جیسے نہیں ہیں۔ کافر تو ہیں وہ۔